ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک ویران کنویں کے قریب سے گزرتے ہوئے خرگوش نے بوڑھی لومڑی کی آوازیں سنی۔ ارے بچاؤ، کوئی مجھے باہر نکالے۔ کنواں عرصے سے ویران پڑا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا تھا۔ برسوں کی دھول اور سوکھے پتوں سے کنواں تقریباً آدھا بھر گیا تھا۔ کنویں کی مڈھیڑ پر کھجور کا ایک تنا گرا ہوا تھا، جس پر ایک چرخی پر رسی لپٹی ہوئی تھی۔ رسی کا ایک سرا تنے سے بندھا رہتا تھا، دوسرے سے بالٹی بندھی تھی، جو عموماً کنویں کے اندر ہی پڑی رہتی تھی۔ اس میں کئی سوراخ تھے۔ کنویں میں سے پھر آواز آئی، ارے کوئی ہے جو اس بوڑھی دکھیا کو باہر نکالے؟ خرگوش نے جھانک کر پوچھا، مگر تم یہاں کیسے آئی؟ لومڑی بولی، ارے بیٹا، رات کے وقت ادھر سے گزر رہی تھی۔ اس عمر میں نہ تو بینائی کام کرتی ہے اور نہ عقل۔ پیر پھسلا اور میں یہاں آ پڑی۔ خرگوش میرے لال، مجھے باہر نکالو۔ خوبصورت ننا منا خرگوش محض خرگوش ہی تو تھا، کمزور نازک جسم والا، بھلا وہ کس طرح لومڑی کو باہر نکالتا؟ خرگوش گہری سوچ میں ڈوب کر پنجے مسلنے لگا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ لومڑی نہ صرف بدشکل تھی بلکہ اس کا مزاج بھی خراب تھا۔ وہ ہمیشہ ہی غصے میں بھری رہتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر کسی کو بھی پھوٹ لیتی۔ سب جانور اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے، جس پر وہ بگڑ جاتی، بھوت کی طرح جانوروں سے چمٹ جاتی تھی۔ خرگوش بولا، دیکھو بڑی بی، تمہیں باہر نکالنا میرے لیے ناممکن ہے۔ کوئی جانور مدد کو اس لیے نہیں آئے گا کہ تمہارا مزاج بڑا خوفناک ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رہے، جب تک تم باہر نہ آ جاؤ نہ تو غصہ دکھاؤ گے اور نہ منہ سے کوئی لفظ نکالو گے۔ رات کا وقت تھا۔ جگڑ بگا خرگوش کی تاک میں اس کی بیل کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ اچانک اس نے خرگوش کو کسی سے کہتے سنا، کیسی بدقسمتی ہے کہ چاند کے دیش کی حسین شہزادی کل رات زمین پر اتری اور پیپل کے درخت کے نزدیک والے کنویں میں جا گری۔ جانتے ہو وہ زمین پر کس لیے آئی تھی؟ سنو، یہ شہزادی لگڑ بگے کی نسل کی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ہمارے جنگل میں ایک شہزادے جیسا لگڑ بگا رہتا ہے، بس اس کی تلاش میں وہ یہاں آئی ہے۔ خرگوش کے منہ سے یہ باتیں سن کر لگڑ بگے نے دل ہی دل میں کہا، میں سب کچھ سن رہا ہوں احمق خرگوش، لگڑ بگے سے کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ لگڑ بگا ہنستا ہوا کنویں کے سنگ چلا اور وہاں جا کر چلایا، اے حسین شہزادی، میں جانتا ہوں چاند دیش سے تم میری تلاش میں آئی ہو۔ اور اس نے بالٹی کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، اس میں بیٹھ جاؤ۔ لگڑ بگے نے تنے سے بندھا ہوا سرا کھول کر اپنی دم پر باندھا اور کنویں سے دور چلانا شروع کر دیا۔ لومڑی غصے سے پاگل ہی تو ہو گئی۔ وہ سمجھی کہ وہ اسے حسین شہزادی کہہ کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لگڑ بگا مسلسل کہے جا رہا تھا، اے خوبصورت شہزادی، تم کس قدر باری ہو، جیسے پتھروں سے بھری بوری۔ ہائی میری دم ٹوٹی جا رہی ہے، اف او، ارے میری دم اکھڑ جائے گی۔ لومڑی دانت پیس کر بڑبڑا رہی تھی، ٹھہر جا موزی، ذرا بار آ جانے دے، اس کے بعد مزہ سکھاؤں گی ہنسی اڑانے کا۔ تب تجھے پتہ چلے گا یہ حسین شہزادی کیا درگت مناتی ہے۔ لگڑ بگا رسی پر زور لگا رہا تھا، دم ٹوٹی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں درد سے آنسو بھر آئے۔ آخر بالٹی اوپر آ گئی۔ اس وقت لگڑ بگے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چاند دیش کی حسین شہزادی ایک خوفناک بھوت کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی اور دانتوں اور پنجوں سے اسے کھسوٹتی ہوئے بولی، یہ لے اور یہ لے، گستاخ، بدتمیز، مردہ خور، مجھ بڑھیا کو حسین شہزادی کہہ کر مذاق اڑا رہا تھا۔ لگڑ بگا حیرت سے لومڑی کو تک رہا تھا۔ لومڑی نے بھنبھوڑ کر اسے لہو لہان کر دیا۔ لگڑ بگا زخموں سے نڈال دم دبا کر باہر نکلا۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟